اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی وجود اقدس کی، اور آج ہم بات کریں گے زبان مبارک کی۔ آپ افصح الخلق تھے اور فصاحت میں خارق عادت حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کے جوامع کلم، بدائع حکم، امثال اور اس کے علاوہ ناظرین جو بھی معاملات تھے وہ شورۂ آفاق تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں گے، میں بیان کرتا رہوں، لیکن ناظرین وہ یوں سمجھ لیجیے کہ بیان پورا نہیں ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمہارے کلام کی مانند نہیں تھا کہ بعض اوقات جلدی میں بندہ کلام کر جاتا ہے تو سننے والے پر اشتباہ پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کا کلام واضح اور مبین ہوا کرتا تھا کہ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا۔ نبی علیہ السلام جب بات فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اور کئی مرتبہ میں نے پڑھا یہ کہ کئی مرتبہ تین مرتبہ اپنی باتوں کو دہراتے ہیں۔ تو یہ آپ کی زبان اقدس تھی کہ ناظرین جب اس میں سے پھول جو گویا کہ جھڑ رہے ہیں۔ اور معبد بعد میں اسلام میں داخل ہوئیں، جب حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے یہاں ہجرت کے وقت تشریف فرما ہوئے، وہ بکری کا طویل واقعہ ہے۔ تو ناظرین جب معبد کا شوہر آیا اور اس نے بڑی ایک نورانیت روحانیت محسوس کی تو اس نے کہا کون آیا تھا؟ تو معبد نے پھر بتایا کہ مبارک شخصیت آئی تھی، اور کہا کہ ان کا حلیہ کیا تھا، اس نے حلیہ بیان کیا۔ یہاں تک کہ جب بات آئی کلام کی تو فرمایا کہ ان سمتا فعلیہ الوقار، کہ خاموش رہتے تو وقار اور ہیبت طاری ہوتی دیکھنے والے پر۔ وَإِن تَكَلَّمَ، تو فرمایا کہ اگر وہ کلام کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی لڑی میں پرو رہے ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بات ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلام ایسا ہوا کرتا۔ اور فصاحت اور بلاغت میں، کیونکہ عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، وہ فصاحت اور بلاغت کے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ناظرین عتبہ بن ربیعہ ہو یا ولید بن مغیرہ ہو، یہ جب آتے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلام سنتے تو مبہوت رہ جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایسا ہو جاتے۔ اور آپ کی زبان اقدس وہ ہے کہ ناظرین جس کے لیے فرمایا گیا نا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، یہ جو بات فرماتے ہیں اپنے رب کی مرضی سے فرماتے ہیں، جو وحی آتی ہے وہ فرماتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس کا کلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی کچھ فرمائے تو وہ قرآن بن جائے، کبھی کچھ فرمائے تو وہ حدیث پاک بن جائے، کبھی کچھ فرمائے تو وہ فرض بن جائے، کبھی کچھ فرمائے تو وہ واجب بن جائے، کبھی کچھ فرمائے تو وہ سنت بن جائے، وہ مستحب بن جائے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی! اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے صدقے میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور روز قیامت ہمارا شمار دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف،
اور اس کی آیت نمبر 71 ہے، 71 ہے، اور جو آج کے سبق میں ہمارے شامل ہیں فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے لغت القرآن، اور قرآن آپ کے سامنے ہوگا اور اسکرین کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آج کے سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں خرقہا اور اہلہا، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ امرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں امرا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو امرا پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر آپ دیکھیں 71 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 71 71 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، انطلقا دوسرا، حتی تیسرا، اذا چوتھا، رکبہ پانچواں، فی چھٹا، السفینتی ساتواں، خرقہ آٹھواں، ہا نواں، قال دسواں، ناظرین آ 11واں، خرقتا جو ہے وہ 12واں، اور لتغرقا 13واں، اہلا 14واں، لا 15واں، قد 16واں، جئتا 17واں، شیئن جو ہے وہ 18واں، امرا 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا انطلقا، فا پر زبر ہے، اسے ناظرین انطلقا کی نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، تو اسے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ فانطلقا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ فانطلقا، اس کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے تو یہاں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، وقف کرنا چاہیے۔ حتی، یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کھڑا زبر ہے تا کے اوپر، اور اوپر مد کی علامت ہے، اور اسے مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہا جاتا ہے، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذا رکبا، رکبہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی السفینتی، فا کے نیچے زیر سے السفینتی کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فی السفینتی، فی السفینتی غلط ہے، فی السفینتی۔ خرقہ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، خرقہ علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، خرقہا۔ قال اخرقتها، اخرقتها، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور قاف ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے، اور یہاں پر ادائیگی کے وقت ناظرین آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ اخرقتها لتغرق، لا لی علیحدہ تغرق علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لتغرق، را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اہلا علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اہلہا۔ اس کے بعد لا قد، لا علیحدہ ہے، قد علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، لقد، دال ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ لقد جئت، حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جئت شیئن، شیئن میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف القی حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہاں پر غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ شیئن امرن،
را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں بھی جب الف سے چینج ہوگی تنوین تو تب بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ شیئن امرن، یہاں وقف کریں گے تو شیئن امرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقت اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 71 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقت اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم آج کا سبق لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے السفینہ، دوسرا ہے ہا ضمیر، اور تیسرا ہے اہلا، یہاں پر ہا ضمیر ہے، نمبر 2 آئے گا، اور چوتھا ہے شیئن، پانچواں ہے امرا۔ تو کل یہاں پر ناظرین 5 اسماء جو ہے وہ موجود ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں۔ پہلا السفینہ، دوسرا ہے ہا ضمیر، تیسرا ہے اہلا، چوتھا ہے شیئن، اور پانچواں ہے امرا۔ تو ناظرین کل 5 اسماء ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے انطلقا، دوسرا ہے رکبہ، تیسرا ہے خرقہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین چوتھا کون سا ہے، چوتھا ہے قولا، پانچواں ہے خرقتا، اور چھٹا ہے جئتا۔ تو کل یہاں پر 6 افعال ہیں۔ نمبر 1 انطلقا، نمبر 2 رکبہ، نمبر 3 خرقہ، نمبر 4 خرقتا، نمبر 5
जिता। तो कुल यहाँ पर एक रह गया है कौला, उसको हम नंबर 6 में डाल देते हैं। कुल यहाँ पर 6 अफ़ाल हो गए। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ आप देख सकते हैं नाज़रीन, वो है फ़ा, दूसरा हत्ता, तीसरा इदा, चौथा फ़ी, पांचवा हमज़ा ज़बर आ, छठा ला, सातवां क़द। कुल यहाँ 7 हुरूफ हैं। नंबर 1 फ़ा, नंबर 2 हत्ता, नंबर 3 इदा, और नंबर 4 फ़ी, नंबर 5 हमज़ा ज़बर आ, नंबर 6 ला, नंबर 7 क़द। नाज़रीन 5 अस्मा, 6 अफ़ाल, 5 और 6 11 और 7 हुरूफ, कुल मिलाकर 18 कलिमात हुए। तो इसे हम लिख लेते हैं 18 कलिमात। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम है अस्सफ़ीना। सफ़ीना कहते हैं कश्ती को, और इसकी 3 जमाती हैं, सुफ़न, सफ़ीन और सफ़ाइन। सुफ़न, सफ़ीन और सफ़ाइन। तो सफ़ीना एक कश्ती, और इसी तरीके से सुफ़न, सफ़ीन या सफ़ाइन बहुत सी कश्तियाँ। हाँ वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो नाज़रीन हा की शक्ल में होती है, और मुनफसिल हो तो हिया की शक्ल में होती है। हा या हिया इसका माना होगा वो, उस, इस। इसके बाद है अहल। इसके बाद है अहल। अहल का माना यहाँ पर है वालों। अहल घर वालों को भी कहते हैं, अहल बैत घर वाले, और अहल वालों को भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो नाज़रीन इसकी जमा आती है अहलून और आहाल। आहाल और अहलून 2 जमा आती हैं। तो अहल इसका माना वालों, और इसका माना घर वाले भी होते हैं। हम कहते हैं ना कि मेरे अहले खाना है, यानी खाना का माना घर, अहल माना वाले, घर वाले, ठीक है ना। तो आम तौर पर अहले खाना हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है शैअन। शैअन का माना कोई शे, कोई चीज़, और अशिया इसकी जमा है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अशिया, और ये भी आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल होता है। इमरा। इमरा का माना क्या होता है, भारी। इमरा का माना होता है भारी। अब आइए नाज़रीन अफ़ाल की तरफ चलते हैं। इन तलक़ा फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और इसका माना है कि वो दोनों चले, वो दोनों चले हैं। रकीबा फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो दोनों सवार हुए, वो दोनों सवार हुए। खरक़ा फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका माना है उसने चीर डाला। खरक़ता फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, और इसका माना है आपने चीर दिया या आपने चीर डाला, क्योंकि इस पर हमज़ा आ रहा है ना, हमज़ा इस्तिफ़ाम का। अखरक़ता क्या आपने चीर डाला या आपने फाड़ डाला। इसके बाद है जीता फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इसका माना है कि आप लाए, आप लाए। क़द जीता बेशक आप लाए या तहक़ीक़ आप लाए। क़द जब फ़िल माज़ी पर दाखिल होता है उसे माज़ी करीब के माना में करता है, ठीक है। क़द जीता तहक़ीक़ या बेशक आप लाए। क़ाला फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना है उसने कहा, उसने कहा। अब नाज़रीन यहाँ पर भी निस्बत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब है, तो हम कहेंगे उसने, उन्होंने फ़रमाया। क़ाल यक़ूलु क़ौल, क़ौल मज़दर है,
اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یہ، تو حتیٰ کا معنی حتیٰ کے، اور حتیٰ کے عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حتیٰ کے۔ اذا کا معنی جب، فی کا معنی میں، حمزہ استفہام کا ہے، اس کا معنی ہے کیا، لا تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ قد، اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، 18 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اہل میں اہل خانہ، شیئن اور اشیاء، یہ دونوں کے دونوں۔ قول میں قول نمبر 3 ہو گیا، اور نمبر 4 ہو گیا حتیٰ میں حتیٰ کے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا نون زبر فن، طا زبر طا، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، فن طلقا۔ ہا تا زبر حتیٰ، کھڑا زبر تا، حتیٰ، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا۔ را زبر را، کاف زیر کی، با الف زبر با، رکبا۔ فا سین زیر فس، سین زبر سا، فا یا زیر فی، نون زبر نا، تا زیر تی، فی السفینۃ۔ خا زبر خا، را زبر را، قاف زبر قا، ہا الف زبر ہا، خرقہا۔ یہاں وقف کریں گے تو خرقہا ہی پڑھا جائے گا۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، را، قاف زبر رق، تا زبر تا، ہا الف زبر ہا، اخرقتہا۔ لام زیر لی، تا غین پیش تغ، را زیر ری، قاف زبر قا، لتغرقا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر لتغرقا ایک فعل جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو اسے ہمیں لکھنا ہوگا، تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اخرقتہا لتغرقا اہلہا، تو اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں لتغرقا۔ جی ہو گیا، اس کو یہاں پر بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ تغرقا، تو اس طریقے سے ناظرین دیکھا جائے تو پھر 19 کلمات ہو گئے۔ تو یہ تغرقا اصل میں تغرقو تھا، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ غرق کرتے ہیں یا آپ غرق کریں گے۔ اور یہاں پر لی جو ہے داخل ہوا ہے، تو لی جب فعل مضارع پر آ جائے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے تغرقا ہوا لتغرقا، اور پھر ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کی کرتا ہے، تو لتغرقا کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ آپ ڈبا دیں یا تاکہ آپ غرق کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ہا زبر آہ، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، اہلہا، یہاں وقف کریں گے تو اسے اہلہا ہی پڑھا جائے گا۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد۔ جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جئتا۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن۔ حمزہ میم زیر ام، را دو زبر ون، امرن، یہاں وقف کریں گے تو امرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها
لقد جئت شيئا امرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، انطلقا وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی میں السفینتی کشتی، خرقا اس نے چیر ڈالا، ہا اسے یعنی کشتی کو، قالا آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آ کیا خرقتا آپ نے چیر ڈالا، ہا کشتی کو یعنی اسے، لی تاکہ تغرقا آپ ڈبو دے، اہلا والوں، ہا کشتی یعنی اس، ترجمہ کیا گیا اس یعنی مراد ہے کشتی، قال اہلا والوں، ہا اس، لا البتہ، قد بے شک، جئتا آپ لائے، شیئن چیز، امرا بھاری۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک، یعنی 66 سے 70 تک، اور اس میں ناظرین ہم نے کئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کئی چیزیں بیان کی، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں جو ادب کی وجوہات تھی وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تعلیم دینے سے بچ کیوں رہے تھے، اجتناب کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، قال انک لن تستطیع معی صبرا 67 نمبر آیت میں۔ تو آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا؟ یہ آیت نمبر 68 میں کہ یہ موجود ہے۔ تو اب یہاں پر جو مفسرین نے فرمایا کہ جو ایک ہوتا ہے معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا، ایک ہوتا ہے متعلم جو سیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس نے پہلے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اور ظاہر ہے کہ استاد اس کے سامنے مسئلے کی جو بھی تقریر کرے گا اس کا شاگرد اس کو بلا چوں چرا تسلیم کرے گا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگا اور جو اس کے مخالف ہوگا اس کو قبول کرنے میں اس کو تامل ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ کہ جس نے پہلے پڑھا ہوا ہو اور اس کو اپنے پڑھے ہوئے پر مکمل اعتماد بھی ہے، یقین بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شخص استاد کی اسی بات کو تسلیم کرے گا جو اس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگی، جو اس کے مخالف ہوگی اسے قبول کرنے میں تعامل ہوگا، اس پر وہ اعتراض کرے گا۔ خضر علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی ہیں، اور جو بات ظاہر شرع کے مخالف ہوگی اس پر وہ اعتراض کریں گے، آبجیکشن کریں گے، جبکہ خضر علیہ السلام تکوین کے نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے کئی کام بظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے اور ان پر موسیٰ علیہ السلام اعتراض کریں گے، اور اسی طرح تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ زیادہ چل نہیں پائے گا۔ اس لیے انہوں نے پیشبندی کے طور پر یہ کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، آیت نمبر 69۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ صبر کا تعلق تو فیوچر سے ہے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں صبر ہو سکے گا یا نہیں، اس لیے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا صحیح ہے۔
لیکن حضرت خضر کی نافرمانی نہ کرنے کا عزم انہوں نے اس وقت کر لیا تھا کہ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یعنی انہوں نے اسی وقت کر لیا تھا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا صحیح نہ تھا، کیونکہ اس چیز کے ساتھ انشاءاللہ کہا جاتا ہے جس کا حصول غیر یقینی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ ملاتے۔ اس کا جواب یہ کہ اس وقت بھی ان کا عزم تھا کہ وہ معصیت نہیں کریں گے، یعنی اپنے قصد اور ارادے سے ان کی یعنی خضر علیہ السلام کی معصیت نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائیں یا ان سے خطا سرزد ہو جائے، اور اس پر وہ قادر نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کو روک لیں، اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے وہ نسیان کی وجہ سے کیے تھے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ امر کا تقاضا وجوب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے امر کی معصیت نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، سورہ جن کی آیت نمبر 23 اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بہت زیادہ تواضع ہے اور بہت بڑے تحمل اور حوصلے کا اظہار ہے۔ تعلیم اور تعلم کے آداب، یہ تمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلمیذ جو ہوتا ہے، شاگرد جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کہہ لیجئے اور متعلم بھی کہہ لیجئے، اس پر واجب ہے کہ استاد کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار کرے، اور اگر استاد کو یہ اندازہ ہو کہ متعلم پر یعنی سختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر سختی کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سختی نہ کرنے کی وجہ سے متعلم یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ غرور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا پس اگر تم میری پیروی کر رہے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کام کا ذکر نہ کروں۔ یہ آیت نمبر 70 میں ہے، یعنی جب آپ کے نزدیک میرا کوئی کام قابل اعتراض ہو تو جب تک میں خود اس کی توجیہ بیان نہ کروں آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں، اور یہی تعلیم اور تعلم کا ادب ہے۔ سبق میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آگے چل کر خود بخود وضاحت ہو جاتی ہے، اس لیے متعلم پر لازم ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور جو بات بظاہر غلط معلوم ہو اس پر نہ ٹوکے، حتیٰ کہ آگے چل کر استاد خود اس کی وضاحت کرے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت پر کاربند رہتے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور بھی کئی عجیب و غریب واقعات پیش آتے، لیکن وہ اپنے شرعی منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش نہ رہ سکے، اور جب بھی کوئی بات بظاہر خلاف شرع ان کو نظر آتی تو اس پر ضرور ٹوکتے، اور یوں یہ سلسلہ تعلیم مکمل ہوا، ختم ہو گیا۔ آگے کیا ہوا ناظرین وہ انشاءاللہ عرض کریں گے آیت نمبر 71 کی تفسیر، لیکن اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانڈلے والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. مفصل سیالکوٹ سے عظیم بات ہے. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلق حتی اذا رکب فی ركب في السفينة خرقه قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شیئن میں غنہ نہیں کریں گے حمزہ پہ تنوین پہ. شیئن امرا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلق حتی اذا رکب فی السفینہ رکب فی السفینہ خرقها قال أحرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.